بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچانی ہے۔ مکتبہ شاملہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ویسے تو یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے لیکن وہ بہت کم ہے۔ ہزاروں کتابیں اس وقت وہ آپ کے ٹچ فون پہ یعنی اینڈرائڈ سسٹم پہ، آپ کے اینڈرائڈ فون پہ چل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے چند ایک باتیں سننا اور سمجھنا ضروری ہیں کہ اصل جو مزہ ہے اس کے چلانے کا وہ عربک کا ہی ہے، جو اوریجنل ہے۔ تو اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے، کیسے رن کرنا ہے، اور اس کی کتابیں کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کس طرح آپ نے اپنے مطالعاتی پوائنٹ تک پہنچنا ہے، سرچ کیسے کرنا ہے، یہ بتانے سے پہلے اور اس کے مطلب کہ انسٹال کرنے سے لے کر اس کو رننگ پوزیشن میں لانے تک یہ جتنا بھی اس کا پروسیس ہے، یہ بتانے سے پہلے چند اہم باتیں میں پہلے بتا دوں۔ وہ یہ کہ یہ اس سے وہی کام لے سکتا ہے جس سے عربک لینگویج آتی ہو، چونکہ اس میں ناٹ اے سنگل ورڈ آف اردو یا انگلش کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس کے بٹنز جو ہیں وہ سارے عربی زبان میں ہیں، اس کی کتابیں ساری جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ تو اس کو انسٹال کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا عربی میں ہے۔ اور ہاں، ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ اس کا جو بھی کوئی کتاب کھولیں گے اور جو بھی آپ اس کا کوئی ریفرنس نوٹ کریں گے یا مطالعہ کریں گے تو وہ ایز اٹ از ایسے ہوگا جیسے آپ کے پاس کوئی پرنٹڈ بک ہوتی ہے، مطبوعہ کتاب ہے، جیسے آپ کے پاس PDF ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ اس کا کمپلیٹ ریفرنس دے سکتے ہیں، آپ کی کوئی ریسرچ ہے، تھیسس ہے، آرٹیکل ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ اوریجنل بک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پریشانی ختم ہو گئی کہ بک کہاں سے تلاش کی جائے۔ لیکن یہ بات ہے کہ بک کا مطبوعہ کتاب کا ایک اپنا نور ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بالفرض ہمارے کسی اسکالر کے پاس جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے ہی نہیں، تو یہ اس کو اس میں سیل میں فائدہ دے گا، یا لیپ ٹاپ تو ہے اور وہ کئی سفر میں ہے، گھر سے باہر ہے، اور اس کے پاس اس وقت لیپ ٹاپ جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے، تو وہ فوری طور پہ اس سے کام لے سکتا ہے۔ یعنی بالکل جس طرح یہ لیپ ٹاپ میں چلتا ہے وہی والا مکتبہ شاملہ اس میں چلتا ہے، لیکن اس کے انوائرمنٹ میں اور اس کی کچھ لیمیٹیشنز میں کچھ ڈیفرنس ہیں۔ تو جو لوگ لیپ ٹاپ پہ چلاتے ہیں وہ جب یہ چلائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس پائیں گے، اور اس کی ایک جو سامنے اس کی ونڈوز کھلتی ہیں یا اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، بٹ یہ بڑا ایزی ہے، اس بارے میں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں، اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی مکتبہ شاملہ عربی کی انسٹالیشن کرنی ہے، جو ایک کتابوں کا شہر ہے اور ہزاروں کتابوں کا یہ ذخیرہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں، اور گوگل آپ کے سامنے جب کھل جائے تو آپ اس پہ لکھیں مکتبہ شاملہ، ٹھیک ہے، مکتبہ شاملہ لکھیں گے، اور یہ پہلے کھڑا بھی ہے، آپ لکھیں گے مکتبہ شاملہ فار انڈرائیڈ۔ آ گیا، آپ اوکے کریں۔ تو اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اسکرین ہے، تو یہ والا جو ہے یہ آپ کو ایک کتابوں کا ذخیرہ نظر آ رہا ہے، سیکنڈ اس پہ آپشن پہ جہاں یہ ایپس لکھا ہوا ہے مکتبہ شاملہ اردو، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ شاملہ بکس لائبریری، یہ 4.610K والا، تو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اگلا جو کھلے گا وہ یہ انوائرمنٹ ہوگا۔ چونکہ اس موبائل میں یہ انسٹالڈ ہے، اور یہ اب آپ کے سامنے ہے، اگر یہ انسٹال نہ ہوتا تو یہاں پہ انسٹال بٹن آتا، تو یہ چونکہ انسٹالڈ ہے اس لیے ان انسٹال آیا کہ اگر آپ نے ان انسٹال کرنا ہے اور پھر اوپن کا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ جب انسٹال کریں گے نا اس کو،
تو انسٹال کرنے کے بعد ہمارے پاس جو انوائرمنٹ آئے گا وہ یہ والا آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے، یہ والا آپ کے پاس، یہ اس کا اوپر نکر پہ آئیکن بنا ہوا ہے، وہاں آئیکن اور ہے، لیکن جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ والا آئیکن بنے گا. تو جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ونڈوز آ جائیں گی چند ایک، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الذاکرہ اور کتبی بحث شامل اور الخیارات، تنزیل الکتب المفضلہ وغیرہ وغیرہ. اب فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اس کو انسٹال کریں گے اور اس کے بعد اسے رن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انوائرمنٹ ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے تنزیل الکتب، یعنی بکس ڈاؤن لوڈ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، یا کتابوں کا ڈاؤن لوڈ کرنا. اور آپ کو اس پہ ایک یہ گرین کلر کا بٹن بھی نظر آ رہا ہے جو ڈاؤن لوڈ بٹن ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انوائرمنٹ آ جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے العقیدہ، اور یہ آپ تیسرے نمبر پہ الفرق، اور پھر آگے دیکھیں کہ یہ آگے التفاسیر، اور پھر علوم القرآن، التجوید والقراءات، اور متون الحدیث، الاجزاء الحدیثیہ، مخطوطات، اور ابن ابی دنیا کی کتب، اور شروح الحدیث، یہ کتب، التخریج والزوائد، اور کتب الالبانی، العلل والسؤالات، علوم الحدیث، اصول الفقہ والقواعد الفقہیہ، اور فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ عام، اور بحوث و مسائل، بحوث و مسائل. تو یہ اس طرح آگے الفتاوی ہے، کتب ابن تیمیہ ہے، کتب ابن القیم ہے، الرقاق والآداب والاذکار، السیرۃ والشمائل، التاریخ، التراجم والطبقات، الانساب، البلدان والجغرافیہ والرحلات، کتب اللغہ، اور الغریب والمعاجم، یہ ساری صرف نحو کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، شروح کی کتابیں، اسماء الرجال کی کتابیں، تاریخ کی فتاوی، یعنی یہ مین جو علوم ہیں تو یہ اس میں موجود ہیں. اچھا، یہ جو بٹن بنے ہوئے ہیں، ہر ایک بٹن میں یا باکس میں یا پورشن میں آگے کئی کتابیں ہیں. جیسے فرسٹ آف آل آپ دیکھیں تو العقیدہ، العقیدہ میں یہاں پہ 505 کتب پڑھی ہیں، اور دوسرے اس میں دوسرا پورشن بھی العقیدہ کا ہے تو اس میں 121 پڑھی ہیں. اب آپ نے اگر اس کو کرنا ہے نا ڈاؤن لوڈ، تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ایک ڈاؤن لوڈ بٹن پڑا ہے. تو یہاں سے آپ نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں. اگر تو اس پورشن کی یا اس کیٹیگری کی آپ نے ٹوٹل کتابیں، جیسے العقیدہ کی 505 کتابیں ہیں، اگر آپ نے ٹوٹل کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں تو آپ ایک ہی بار یہ بٹن دبائیں گے، یہ والا جو بٹن ہے، تو یہ آگے آ جائے گا کیا کہ یہ العقیدہ کی جو کتابیں ہیں 505، آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، انہیں مکمل کرنا ہے یا نہیں. تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا، نہیں کرنی تو لا نہیں، اور کرنی ہے تو نعم. اگر ہم نعم کا بٹن دبائیں گے تو یہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جب تک پھر یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ نے اسے چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ مطلب کچھ ٹائم لگائے گا، لیکن بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا، یہ منٹوں میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فن کی، کسی بھی پورشن کی، کسی بھی کیٹیگری کی ٹوٹل کتابیں اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو رائٹ ہینڈ والا بٹن آپ دبا دیں، تو یہ ساری ایک باری یہ ڈاؤن لوڈ ہوتی چلے جائیں گی، اور آپ کو سکرین پہ یہ نظر آتا رہے گا کہ کتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہوں گی، 7 نمبرنگ چل رہی ہوگی، ایون کہ 505 کا نمبر آ جائے گا. دوسرا اس کا طریقہ، اس کو میں ہٹا رہا ہوں لا کر کے، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے
کہ یہ جو العقیدہ 505 نمبر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ رائٹ ہینڈ والا ڈاؤن لوڈ بٹن دبائیں تو یہ ساری یک بارگی ایٹ اے ٹائم ایک کمانڈ کے ساتھ یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے اس میں کرنی ہے سلیکشن، یعنی یہ 505 آپ کو نہیں چاہیے، آپ نے کچھ کتابیں کرنی ہے ڈاؤن لوڈ، تو پھر آپ ایسے کریں کہ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ جو ایک تھوڑا سا ایک ایرو کا بٹن نظر آ رہا ہے، یہ اس کو آپ دبائیں گے تو آپ دیکھ لیں اب کتابیں جو ہیں ان کے نام آ گئے، جیسے الفقہ الاوسط، الفقہ الاکبر، کتاب الاسنام، یہ ساری۔ اب اس میں سے بالفرض آپ نے الفقہ الاکبر کرنی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفقہ الاکبر کے بالکل سامنے لیفٹ ہینڈ پہ یہ ڈاؤن لوڈ بٹن کھڑا ہے، جس طرح اوپر شروع میں میں نے بتایا اور وہ بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پہ۔ تو اس کو اگر ہم دبا دیں گے تو پھر یہ نیچے اسی طرح لا اور نام، ہم نے چونکہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو ہم اس کا نام والا بٹن پریس کریں گے تو یہ اس نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دی۔ اگر آپ کا نیٹ ٹھیک کام کر رہا ہے، لو جی یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہوگی، میرے بتانے سے پہلے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ ایک ہی کمانڈ سے اور وہ رائٹ ہینڈ والا بٹن ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے کہ اگر سلیکشن کرنی ہے، آپ نے کوئی ایک کتاب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اپنی پسندیدہ یا مطلوبہ کتاب، تو پھر اسی پہ جا کے اس کے سامنے والا آپ نے لیفٹ ہینڈ والا بٹن پش کر دینا ہے، پریس کرنا ہے تو یہ آ جائے گی۔ اچھا جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اسی طرح آپ نے جس فن کی بھی کوئی کتاب کرنی ہے تو یہ دو طریقے ہیں، یک بارگی والا اور 1 by 1 ایک والا۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ کتاب آگے کہاں جائے گی، اس کو چلانا کیسے ہے اور اس پہ ورکنگ کیسے کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سر دست آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔